کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرما دی جس میں ہمارے لیے نیکی کے پہلو ہوتے ہیں، درجات کی بلندی کے پہلو ہوتے ہیں، فرشتوں کو سعادتیں حاصل ہو جاتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کائنات کا کنٹرول ایک ہی ذات چلا رہی ہے، وہ ذات یقیناً موجود ہے اور ایک ہی ذات ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بے نیاز یعنی کسی کا محتاج نہیں، اور نہ وہ کسی کی پرواہ کرتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر سارے لوگ نیک بن جائیں، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، وہ اس کا کوئی اثر قبول نہیں کرے گا۔ اگر سارے کے سارے بے نمازی ہو جائیں، سب کے سب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہو جائیں، اسے کیا فرق پڑے گا؟ سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ وہ بہت بے نیاز ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ کی اسی بے نیازی سے خوفزدہ ہوتے ہوئے انبیاء علیہم السلام میدان محشر میں نفسی نفسی فرما رہے ہوں گے، یعنی اپنے بارے میں وہ فکر مند ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے خوفزدہ ہوں گے، بلکہ اس کا مفسرین نے یہی شارحین نے معنی بیان فرمایا کہ چونکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی زیادہ معرفت حاصل ہے، اور جو جتنی زیادہ گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عادات کریمہ کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو جانتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا خوف محسوس کرتا ہے۔ تو بے نیازی کی صفت سے خوفزدہ ہو کر انبیاء علیہ السلام بھی وہاں پر مطلب اس طرح نفسی نفسی پکارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بے نیازی کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں انبیاء علیہ السلام کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر غضب فرماتا ہے بالفرض، تو وہ بالکل اس سے بے پرواہ ہے کہ کسی کی عبادات کتنی ہیں، کوئی کیسے منصب پر ہے، وہ چاہے تو سب کی گرفت کر سکتا ہے۔ اس چیز کو محسوس کر کے وہ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی فرما رہے ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اتنے اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، ان پہ تو اتنا اللہ کا انعام ہوگا۔ تو یقیناً ایسا نہیں ہے کہ میدان محشر میں وہ انعام سے محروم کر دیے جائیں گے جس کی وجہ سے خوف پیدا ہوگا، بلکہ باوجود کثرت انعام کے، باوجود کثرت نزول رحمت کے، وہ خوفزدہ ہوں گے اس معرفت کی بنا پر۔ یوں سمجھ لیجئے، اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جیسے آپ ایک بادشاہ کے عالی شان دربار میں داخل ہوں، اور بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی عادت آپ کو نہیں معلوم یا تھوڑی بہت معلوم ہے، لیکن جو بادشاہ کے ساتھ وزیر بیٹھا ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ بادشاہ بے نیاز ہے۔ جب بادشاہ کو جلال آتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا سامنے کون ہے، وہ تلوار نکالتا ہے، گردن اڑا دیتا ہے۔ اور وزیر کو خوف کہ کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے دربار میں کہ بادشاہ کو جلال آئے اور میں تو ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوں، میری گردن اڑا دے، وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ غور کریں، اس صورتحال کو آپ دیکھیے۔ اب آپ جب داخل ہوں گے تو آپ شاید ہی کہیں گے کہ واہ کیا وزیر کی قسمت ہے، اتنے بادشاہ کے ساتھ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اتنے زبردست ہیرے جواہرات کے ہار پہنے ہوئے ہیں اور بڑی اس کی شان ہے، اور آپ رش کر رہے ہوں گے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر آپ پر رش کر رہا ہو، یہ سوچ کر کہ مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے، لیکن اگر بادشاہ کا ذہن گھوما نہیں کہ اس نے تلوار ماری اور آپ جو سامنے سے آ رہے ہیں، آپ کو بادشاہ کچھ بھی نہیں کہے گا، آپ ایک عام رعایا ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے وہ رخصت کر دے گا، تو آپ کی تو جان بچ گئی، اور وہ بیچارہ مستقل اس ٹینشن میں پھنسا ہوا ہے۔ تو بلا تمثیل، کوئی یعنی کہ ہم بادشاہ کو خدا تصور کر لیں، وزیر کو انبیاء علیہ السلام تصور کر لیں، ایک سمجھانے کے لیے ایک آپ کو مثال دی۔ اب آ جائیے میدان محشر کی طرف کہ انبیاء علیہ السلام پر جو اللہ کے انعامات ہیں کسی پر مخفی نہیں، خود انبیاء علیہ السلام پر مخفی نہیں۔ اس وقت بھی وہ بڑے مقام پر ہوں گے، مقام عزت پر ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی انہیں بے چین اور بے قرار کر رہی ہوگی۔ یہ وصف ایک ایسا وصف ہے کہ جب کسی کو اس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ باوجود کثرت عبادت کے بھی اللہ تعالیٰ سے بے خوف نہیں رہتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔
اس سے بھی اشارہ کر دیا اس طرف کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور اس کی ابتدا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے نہیں تھا پھر مارز وجود میں آیا۔ ایسی اگر کوئی چیز ہو کہ پہلے نہیں تھی بعد میں مارز وجود میں آئی تو یاد رکھیے گا اس کو حادث کہتے ہیں۔ ہے حلوے والی ہے، الف دال اور سے جس کو اردو میں کہتے ہیں، عربی میں سا کہتے ہیں، حادث۔ حادث معنی فانی بھی لیتے ہیں بعض اوقات، لیکن یہاں پر یہ مراد ہوتی ہے۔ جب آپ عقائد کی کتابوں میں لفظ حادث دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں مارز وجود میں آئی۔ اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے لفظ قدیم۔ قدیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہی ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات قدیم ہیں، حادث نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ما سوا سب حادث ہے۔ تمام پوری کائنات، پورا عالم، اللہ کے ما سوا کو عالم کہتے ہیں۔ تمام عالم جو ہے حادث ہے، انہیں پہلے نہیں تھا، اللہ نے پیدا فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی اولاد معاذ اللہ مانا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حادث ہونا لازم آئے گا، کیونکہ والدین پہلے ہوتے ہیں، اولاد بعد میں ہوتی ہے۔ پہلے اولاد نہیں ہوتی پھر مارز وجود میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حادث ہونا لازم آئے گا، اور پھر تو اللہ تعالیٰ ہماری مثل ہو جائے گا۔ حالانکہ خود قرآن میں بیان فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک سوال پیدا ہوگا کہ اس کے اگر اللہ تعالیٰ کے والدین ہیں وہ کسی سے پیدا ہوا ہے تو پھر ان والدین کو کس نے پیدا کیا؟ یقیناً ان کو پیدا کرنے والا بھی کوئی ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ سے طاقتور ایک اور ذات کا وجود لازم آئے گا جس نے ان کے اللہ کے والدین کو پیدا کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ پیدا ہوا۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے والدین کا کوئی تصور عقلی لحاظ سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ہم جنس ہوتی ہے۔ خدا کی اولاد خدا ہوگی، گھوڑے کی اولاد گھوڑا ہوتا ہے، انسان کی اولاد انسان، تو خدا کی اولاد خدا، حالانکہ دوسرا خدا تو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا اولاد بھی نہیں ہوگی۔ پھر اولاد جو ہے وہ یقینی سی بات ہے کہ ایک زوجہ کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ کوئی بیوی ہونی چاہیے، پھر اولاد ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی جنس ایسی ہے ہی نہیں کہ جو زوجہ بن سکے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ عقلی لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ثابت کر سکتا۔ لہٰذا یہ کفار و مشرکین کا جو دعویٰ تھا کہ وہ کبھی کہتے تھے کہ معاذ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ بالکل غلط تھا۔ اور اسی طریقے سے یہود کا دعویٰ کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کا دعویٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بالکل غلط دعوے تھے اور شرک پر مشتمل تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہمسر، کوئی برابر، کوئی ہم پلہ، کوئی ہم نظیر ہے ہی نہیں، نہ ذات کے اعتبار سے نہ صفات کے اعتبار سے۔ ذات کے اعتبار سے تو اس طرح نہیں ہے کہ ہر ایک کی ذات کا کوئی نہ کوئی تصور ذہن میں قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور قائم ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کی ذات کا تصور تین طریقوں سے کسی ایک طرح سے آ سکتا تھا، کہ یا تو ہم نے اللہ کو دیکھا ہوتا تو دیکھی ہوئی چیز کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ مثلا آپ نے گاڑی دیکھی، اب میں کہتا ہوں وہ گاڑی یاد کرو تو آپ کے ذہن میں فوراً گاڑی کا تصور آ جاتا۔ یا دوسرا ہوتا ہے کہ کسی کی خبر دینے سے ایک تصور قائم ہوتا ہے، جسے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس ایک جانور ہے، اس کے لمبے لمبے کان ہیں، موٹی سی ناک ہے، اور اونٹ کی طرح اس کا منہ ہے، دم اس کی بکرے کی طرح ہے، پیر اس کے گدھے کی طرح ہیں، تو آپ ایک تصور قائم کر ہی لیں گے، کیونکہ آپ نے گھوڑے، بلی، گدھے وغیرہ کو دیکھا ہے۔ تو جن جن اعضاء کا میں تذکرہ کروں گا ان کا آپ تصور ذہن میں قائم کر لیں گے۔ تو بعض وقت خبر دینے سے ایک انسان کو تصور حاصل ہو جاتا ہے، حالانکہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی خبر دی ہی نہیں گئی، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسند امام احمد بن حنبل میں یہ قول نقل کیا گیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی ذات کے بارے میں غور نہ کرو، اس کی صفات کے بارے میں غور کرو، اس لیے کہ کوئی عقل اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی ہے۔ تو ایک تو دیکھ کر تصور قائم ہوتا ہے، دوسرا سن کر قائم ہوتا ہے، تیسرا اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نے کسی ذات کو دیکھا تو نہیں، لیکن اس کی مثل کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی بتاتا ہے تو پھر تصور قائم ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ میں افریقہ گیا، وہاں میں نے ایک بہت بڑا جانور دیکھا، آپ نے کہا کیسا تھا؟ میں نے کہا بالکل ایسا جیسے ہاتھی ہوتا ہے، تو آپ کے ذہن میں اس جانور کا ایک خاکہ کم از کم آ جائے گا، کیونکہ آپ نے ہاتھی کو دیکھا ہے یا اس جانور کی مثل کو دیکھا ہے، تو آپ تصور قائم ہو گیا۔ جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، تو کیسے اللہ کا تصور قائم ہوگا؟
تو معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی برابر نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کا تصور قائم ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تصور قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نام میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک، کوئی صفات، کوئی ہم نظیر نہیں۔ لفظ اللہ جو ہے وہ صرف اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص رکھا، اسی لیے اس کو اسم ذات بھی کہتے ہیں۔ کفار نے ہزاروں بت بنائے لیکن کسی بت کا نام انہوں نے اللہ نہیں رکھا۔ اسی طرح کوئی مخلوق کا نام اللہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، عبداللہ جیسے ہے تو اللہ خالی نام نہیں، عبداللہ اللہ کا بندہ یہ نام ہو سکتا ہے، لیکن خالی اللہ نام رکھنا تو ویسے ہی منع ہے بالکل شدید قسم کا۔ ہمارے مذہب اسلام میں غیر مسلم میں بھی آپ اللہ نہیں دیکھیں گے، وہ اللہ نے اس نام کو اپنی ذات کے ساتھ خاص رکھا ہے۔ تو ذات کے اعتبار سے دیکھ لیں، علم کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے دیکھ لیں، پھر صفات کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نظیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یعنی ہمیشہ سے ہیں، ایسا نہیں کہ پہلے صفتیں نہیں تھیں بعد میں معرض وجود میں آئیں۔ اگر ایسا مان لیا جائے تو دیکھنا ایک صفت، سننا ایک صفت، کلام ایک صفت، علم ایک صفت، ارادہ ایک صفت۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ صفات پہلے اللہ کے پاس نہیں تھیں بعد میں ہوئیں، مخلوق اس کو مان لیا جائے، مخلوق وہی ہوتی ہے جو پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی، اسی کو حادث بھی کہتے ہیں، اسی کو مقدور بھی کہا جاتا ہے، اسی کو مخلوق بھی کہا جاتا ہے۔ تو پھر یہ بھی ماننا لازم آئے گا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ کلام فرما سکتا تھا، نہ ارادہ کر سکتا تھا، کیونکہ صفات تو اس کے پاس تھی نہیں، بعد میں معرض وجود میں آئیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد میں ان صفات کو کس نے پیدا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پیدا کرنے سے پہلے قادر نہیں تھا، صفت تو اس کے پاس تھی نہیں پیدا کرنے والی۔ تو پھر یہ ماننا لازم آئے گا کہ ایک اور ذات اللہ تعالیٰ پر فوق ہے کہ جس نے ان صفات کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے متصف فرما دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذات کون ہے، اور اس ذات کو وہ صفات جو اس کے پاس ہیں وہ کس نے عطا فرمائیں؟ کیا وہ ہمیشہ سے تھیں؟ ہمیشہ سے اگر ہیں تو پھر اللہ کے لیے اس کو ماننے میں کیا قباحت تھی؟ اگر نہیں تھیں تو کس نے اس کو دیں؟ پھر ایک اور ذات کا ماننا لازم آئے گا۔ اس طرح دور اور تسلسل چلتا رہے گا اور کبھی بھی ہم منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا عقلی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے لیے یہی عقیدہ قائم کیا جاتا ہے کہ اللہ کی جس طرح ذات قدیم ہے اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے، یعنی جیسے ذات ہمیشہ سے ہے اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت چار خوبیوں سے ضرور متصف ہوتی ہے، بارہا اس پہ میں پہلے بھی کلام کر چکا ہوں شرک کے ضمن میں، کہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم، نمبر دو ذاتی یعنی کسی نے اس کو دی نہیں، اس کی اپنی ذاتی ہیں، نمبر تین وہ غیر فانی ہیں، ان پہ فنا نہیں آ سکتی، اور نمبر چار وہ لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم، ذاتی، غیر فانی اور لامحدود ہیں، چار ہو گئی۔ بقیہ جتنے مخلوق کی صفات ہیں وہ سب کی سب جو ہیں غیر قدیم ہیں، جس کو ہم حادث بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اس لیے عطائی ہیں، ذاتی نہیں ہیں، فنا ہو سکتی ہیں اور ان کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ نہ اس کی ذات کا کوئی ہم پلہ ہم نظیر ہے، نہ اس کے نام کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے یا اس کا ہم نظیر آپ دکھا سکتے ہیں، اور نہ اس کی صفات کے اعتبار سے کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو پھر فیصلہ یہی ہونا چاہیے کہ جب اتنی عظیم ذات موجود ہے تو اسی پر ایمان لایا جائے، اسی کو اپنا مطلب معبود تصور کیا جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اسی کو اپنا حاکم بنایا جائے، اسی کی پیش کردہ تعلیمات کی روشنی میں آخرت کا راستہ طے کیا جائے، اپنے عقائد کی بنیاد اسی ذات کے بتائے ہوئے عقیدوں پہ رکھنی چاہیے، اپنے اعمال اسی ذات کی طرف سے آنے والی تعلیمات کی روشنی میں سنوارے جانے چاہیے،
کیونکہ اسی میں فلاح و بقا ہے اور اسی میں کامیابی و کامرانی ہے۔ لہٰذا اب جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب ہیں، جو جس کو بھی پوج رہا ہے، جس کی بھی عبادت کر رہا ہے، یقیناً وہ غلطی پر ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی کامل و اکمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اچھی صفات کا حامل ہے، تو اور پھر اس نے یہ قرآن عظیم کے ذریعے ہمیں بتایا، کیونکہ ہمارے عقائد تقریباً قرآن عظیم سے بھی ثابت ہوتے ہیں، اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ کتاب ایک حق کتاب ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے 6 سال کے بچوں کو یاد ہو جاتی ہے۔ کوئی اور اپنی مذہبی کتاب بتا دیں کہ پورے اس کے جتنے بھی ہم مذہب ہیں ان میں کسی ایک کو پوری کتاب یاد ہو، کسی کو یاد نہیں ہو سکتی ہے، یہ صرف قرآن کا خاصہ ہے۔ تو اس قرآن میں اللہ نے بقیہ تمام ادیان کو باطل قرار دیا، تو ایک ہی دین اچھا ہے، وہ دین اسلام ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص کی تفسیر چل رہی تھی اور پچھلے پروگرام میں تقریباً ہم اس کی تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ آخر میں بس یہ بات چل رہی تھی کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا اور یہ ایک حق کتاب ہے، اور اس کی حقانیت پر سب سے بہترین دلیل یہ ہے کہ یہ کتاب کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جہاں کہیں یہ قرآن موجود ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، ایک جیسا قرآن ہے، اور ہمارے 6 سالہ 5 سالہ بچوں کے سینے میں یہ غیر مادری زبان پر مشتمل قرآن عظیم 6666 آیات پر مشتمل قرآن حفظ ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، جبکہ کوئی اور دینی کتاب کسی اور مذہب والے کے بڑے سے بڑے روحانی پیشوا کو بھی زبانی یاد نہیں ہوتی۔ یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے، جس بھی انداز سے پرکھنا کوئی چاہے وہ پرکھ سکتا ہے۔ کوئی زبانی دعویٰ نہیں ہے، کھلی حقیقت ہے، اس کو آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ تو جب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ عطا فرمایا، اور اس میں جو عقائد بیان کیے انہیں حق قرار دیا، اور ان کے تسلیم کرنے پر اور اس کے بعد نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق اختیار کرنے پر جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً سے پیشتر ان باتوں پہ غور و تفکر شروع کریں اور اپنے آپ کو مذہب اسلام کی طرف مائل کریں، اور اللہ تعالیٰ کو فقط اپنا معبود بنائیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اب انشاءاللہ سورۃ الفلق اور اس کے بعد آخری سورۃ الناس کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی، اور اس طرح ہمارا الحمدللہ رب العالمین پورا قرآن عظیم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ پہلے ان دونوں آیات، ان دونوں سورہ کا شان نزول سماعت فرما لیں۔ دونوں مکی صورتیں ہیں، پہلی میں 5 اور دوسری میں 6 آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس میں علماء اسلام کا اختلاف ہے۔
بہرحال قوی ذرائع سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم پر جادو کیا گیا تھا۔ یہ ایک یہودی تھا لبید بن اعصم، اس نے اور اس کی بیٹیوں نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، لیکن یہ جادو صرف نبی کریم کے ظاہری جسم پر، اعضائے ظاہرہ پر اثر انداز ہوا، جس سے آپ وقتی طور پر بیمار ہوئے، لیکن آپ کے عقل مبارکہ پر، آپ کے قلب پر، آپ کے حواس پر اس کا کوئی ایسا اثر نہ ہوا کہ جس کی وجہ سے احکام شرع بگڑ جاتے یا آپ شریعت کے معاملے میں کوئی غلط فیصلہ فرما دیتے یا کوئی غلط حکم جاری کر دیتے۔ اس طرح کا کوئی گہرا منفی اثر طاری نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو پھر آپ نے کچھ عرصے انتظار فرمایا، جتنے اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی جبریل امین نازل ہوئے اور بتایا کہ فلاں ایک کنویں میں ایک پتھر کے نیچے کچھ ایک اس کو کھجور کا گابھا کہتے ہیں، پھول جس کو کہتے ہیں کھجور کا، کبھی آپ نے کھجوریں لگتی ہوئی دیکھی ہوتے، خول سا پہلے آتا ہے، اس میں پھول ہوتے ہیں، پھر اس میں کھجوریں بن جاتی ہیں، وہ گابھا آپ نکلوائیے اور اس میں ایک ڈوری ہوگی جس میں 11 گرہیں ہوں گی، آپ ان گرہوں کو کھولتے جائیں اور یہ دونوں سورہ نازل ہوئی، ان کی ایک ایک آیت پڑھ کر آپ پھونک ماریں گے تو گرہ کھل جائے گی۔ ہوا یہ تھا کہ ان لوگوں نے جو تھا ان کے لبید بن عاصم نے اور اس کی لڑکیوں نے کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی شریف کے چند دندانے حاصل کر لیے تھے اور آپ کے منہ مبارکہ، اور ان پر انہوں نے دم کر کے معاملہ کیا۔ ایک وہاں پتلا بھی رکھا، اس میں 11 سوئیاں تھیں، اور ایک دھاگا لیا، اس میں 11 گرہیں لگائیں، اور اس کی بیٹیاں جو تھیں ایک ایک گرہ لگاتی تھیں، اس پہ ایک منتر پڑھتی تھیں، گرہ بند کر دیا کرتی تھیں، اس طرح 11 گرہیں منتر کے ساتھ تھیں۔ یہ چیزیں اس کھجور کے گابھے میں کر کے اس کنویں میں اتر کر پھر پتھر، بھاری پتھر کے نیچے دبا دی گئی تھیں تاکہ اس کا منفی اثر معاذ اللہ ظاہر ہو۔ بس کچھ عرصے رہا اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ جبریل امین کی طرف سے معاملہ منکشف ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمایا، وسیلہ جبریل امین بنے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ علی جاؤ اس کنویں کے اندر یہ چیزیں ہوں گی۔ حضرت علی تشریف لے گئے، پہلے تھوڑا سا پانی نکلوایا گیا، وہ پتھر نظر آیا، آپ نے پتھر ہٹایا تو نیچے گابھا نکلا، وہ نکال لائے اور دیکھا کہ واقعی اس میں کنگھی مبارکہ کے چند دندانے آپ کے منہ مبارکہ تھے، ایک پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں تھیں، اور ایک ڈوری تھی جس میں 11 گرہیں تھیں۔ پیش کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، پہلی میں 5، دوسری میں 6 آیات ہیں اور یہ 11 ہو گئی۔ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور اس گرے پہ پھونک مارتے تھے، گرے کھل جاتی تھی، اور اس طرح 11 کی 11 گرہیں کھل گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعطائے الہی شفا یاب ہوئے۔ اس سے یہ کم از کم معلوم ہوا کہ جادو اثر کرتا ہے، ظاہری طور پہ ظاہری بدن پہ اثر کر لیتا ہے، اور جادو حق ہے اور اس کے اثرات بہرحال ہوتے ہیں۔ اس پہ مزید کلام کریں گے، لیکن صورتوں کے اختتام پر صورتوں کا آغاز کرتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ سورۃ الفلق مکی صورت ہے، 5 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں فلق کے رب کی، یعنی صبح کو پیدا کرنے والے رب کی، من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کے شر سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کس چیز کی؟ کہ اس کی مخلوق کی طرف سے جو شر میری طرف متوجہ ہوتے ہیں میں ان کی پناہ چاہتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے، اندھیرے میں مبتلا کرنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔ مہینے کے آخر کی راتوں کا وہ آہستہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے، 14ویں میں سب سے بڑا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ گھٹتا ہے۔ تو یہ جو آخری راتیں ہوتی ہیں زیادہ گہری اور تاریک ہوتی ہیں، اور جادوگروں کے مطابق ان آخری راتوں میں کیا گیا جادو بہت ہی زیادہ مؤثر اور اثر انداز ہوتا ہے۔
تو خصوصی طور پہ نبی کریم نے اس کا ذکر کیا، ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے ڈالنے والے، اندھیرا گہرا کر دینے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، یعنی گرہیں لگاتی ہیں اور پھونکتی ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے گرہ لگاتے ہوئے منتر گندے پڑے ہیں اور پھونکے ماری ہیں، لہٰذا نبی کریم نے اس سے بھی پناہ طلب فرمائی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد والے کے شر سے جس وقت وہ حسد کرے، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب فرمائی۔ اس پر انشاءاللہ تھوڑا کلام ہم کریں گے، لیکن اگلی صورت کو بھی پہلے ہم ترجمے کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الناس مکی صورت ہے اور اس میں 6 آیات ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، سب لوگوں کا بادشاہ، یعنی سب لوگوں کے بادشاہ کی پناہ لیتا ہوں، الہ الناس، یعنی اس کی جو لوگوں کا خدا ہے، لوگوں کا الہ ہے۔ اب کس چیز سے پناہ؟ من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرات ڈالتا ہے اور چھپ جاتا ہے، اس سے شیطان مراد ہے۔ جیسے کہ ایک بزرگ نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم مجھے دکھا کہ شیطان انسان میں کیسے وسوسے ڈالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر غنود کی تعریف فرمایا، اور عالم کشف میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس کے کندھے پر ایک مینڈک جیسا بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی ایک سونڈ ہے بہت لمبی، وہ یہاں کندھے سے ڈالتا ہے اور سیدھی دل تک وہ سونڈ اتر جاتی ہے، اور وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ پھر جب وہ آدمی ذکر کرتا ہے تو فوراً سونڈ کے واپس کھینچ لیتا ہے۔ تو پھر آپ کو یہ الہام ہوا کہ یہ اصل میں شیطان کی ایک تمثیل بنائی گئی ہے کہ شیطان اس طرح لمبی سونڈ دل میں ڈال کر اور وسوسے ڈالتا رہتا ہے، لیکن جب انسان ذکر الہی کرتا ہے تو یہ وسوسوں سے باز آ جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جب تک انسان غافل رہتا ہے یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان ذکر الہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ دبک جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا من شر الوسواس، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرات ڈالے، الخناس، اور چھپنے والے کے ڈر سے، کہ پھر جو دبک جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، یعنی جن اور انسان۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 آیات پڑھ کر دم فرمایا، گرہیں کھل گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائی۔ تو اس میں ایک تو یہاں جب یہ دیکھیں سورۃ الفلق میں اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان لوگوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو گرہوں میں پھونکتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جادو ٹونا اس زمانے میں بھی تھا، اور یہ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب یہ جادو کا بہت زیادہ زور ہوا اور لوگوں نے اس کو بہت ہی غلط استعمال کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ان کی تمام جادو کی کتابوں کو جمع فرمایا، اور اب جس کرسی پہ آپ تشریف فرما ہوتے تھے اس کے نیچے گہرا کھدوا کے وہ کتابیں دفنا دی گئیں، اور لوگوں پہ پابندی عائد کر دی کہ کوئی جادو نہیں کرے گا۔ آپ کا حکم مانا گیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ پھر جب آپ کا وصال ہو گیا اور اس زمانے کے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، لوگ اسی آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلتے رہے اور جادو کو ترک رکھا، لیکن کافی عرصے بعد شیطان پھر بنی اسرائیل کے اندر آیا اور اس نے لوگوں کو کہا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سلیمان علیہ السلام کس طرح حکومت کرتے تھے۔
انہوں نے کہا بتاؤ، تو کہا کہ ان کی کرسی کے نیچے کچھ کتابیں ہیں، ان کتابوں کے ذریعے حکومت کرتے تھے۔ جھوٹ بول دیا۔ ان لوگوں نے جگہ کھو دی، کتابیں نکل آئیں، پھر جادو کا زور ہو گیا۔ تو یہود چونکہ بنی اسرائیل سے ہی ہیں، بنی اسرائیلی ہوتے ہیں یہ، تو ان میں بہت زیادہ جادو معروف تھا۔ تو انہوں نے لبید بن عاصم اور اس کی بچیوں لڑکیوں نے یہ جادو کا طریقہ اختیار کیا، اور آج بھی جادوگر جو ہیں وہی کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ گنڈا منع نہیں ہے، اس کو گنڈا کہتے ہیں، جو دھاگے کے اندر گرہیں باندھ لیتے ہیں نا پھر وہ پہنتے ہیں، اس کو گنڈا کہا جاتا ہے۔ اور اگر لکھ کر کوئی پرچے وغیرہ میں لپیٹ کے باندھا جائے اس کو تعویذ کہا جاتا ہے، تو اس کو ملا کے بولتے ہیں تعویذ گنڈا کروا دیا۔ تو تعویذ اور گنڈا یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ان کا استعمال حلال اور جائز بھی ہوتا ہے، اور حرام اور کفر و شرک بھی ہوتا ہے۔ جو بنی اسرائیلی کرتے تھے یا جادوگر حضرات کرتے ہیں، یہ لوگ جو جادو کرتے ہیں گندا ہوتا ہے، یہ جو منتر پڑھتے ہیں گندے ہوتے ہیں، کفریہ اور شرکیہ عموماً کلمات پر مشتمل ہوتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خود ان کو ان کے معنی نہیں پتہ ہوتے ہم کیا بول رہے ہیں، عجیب و غریب الفاظ ہوتے ہیں، لیکن وہ منتر چلے آ رہے ہیں، سینہ بسینہ منقول ہیں، یہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کا کیا مفہوم نکلتا ہے، کتنا غلط مطلب نکلتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کر رہے ہیں، اور اس طرح اس کی وجہ سے بھی کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ گندے بھی ہوتے ہیں تعویذ اور گنڈے، اور یہ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ دوسری جو قسم ہے وہ حلال اور جائز کی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کی اجازت مرحمت فرمائی، تعویذ کی اجازت مرحمت فرمائی۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے گلے میں شیطان سے حفاظت کی دعائیں ڈال دیا کرتے تھے، چھوٹے بچوں کے گلے میں تعویذ بنا کے ڈال دیتے تھے۔ مشکات میں باقاعدہ تعویذ کا ایک باب باندھا گیا ہے جس میں وہ حدیثیں لائی گئی ہیں کہ جس میں صحابہ کرام نے تعویذ استعمال فرمائے ہیں۔ جہاں یاد رکھیں کہ تعویذ کی مخالفت یا ممانعت ہوگی شرعی لحاظ سے، وہ کفریہ اور شرکیہ کلمات پر مشتمل تعویذات کی مخالفت اور ممانعت ہے، جائز کی نہیں ہے۔ اگرچہ اب دیکھیں نا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اللہ کے توکل کے خلاف ہے کہ آپ تعویذ استعمال کریں، تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کہ دوائی استعمال کرنا، دوا کا استعمال یہ توکل علی اللہ کے منافی ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایک سبب اور ذریعہ، ہم کون سا اللہ تعالیٰ سے بھروسہ ہٹا رہے ہیں، تو یہ بھی تو ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تعویذ گنڈے کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ مؤثر حقیقی ہے، خود یہ کام کرے گا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینا چاہے گا تو ان کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے۔ تو اس لیے جائز تعویذ اور گنڈے استعمال کرنے میں حرج نہیں۔ باقی رہا جادو سے ضرور بچنا چاہیے۔ جادو عموماً کفریہ اور شرکیہ کلمات پر مشتمل ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو جادو کو جائز اور حلال سمجھے گا وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو مقولہ مشہور کر رکھا ہے، میرے خیال میں جادوگروں نے چھوڑ رکھا ہے لوگوں کے درمیان، کہ جادو کی کاٹ فقط جادو سے ہو سکتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جادو کی کاٹ روحانی علم سے ہو سکتی ہے، بلکہ اگر آپ جادو کی کاٹ کے لیے جادو کو اختیار کریں گے تو اللہ نہ کرے آپ کفر و شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ روحانی علم ہمیشہ شیطانی علوم پر حاوی اور غالب رہا ہے، حق باطل پر غالب آتا ہے، باطل حق پر کبھی بھی غالب نہیں آتا۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ جادو کروا کے کسی کو مار سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کبھی نہیں مار سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کی عمر لکھ دیتا ہے۔ یہ مسلم کی آپ حدیثیں دیکھیں، بکثرت حدیثیں اس پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص کب مرے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ اس وقت مرے گا، اس سے پہلے اسے کون مار سکتا ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھا ایک شخص نے جادو کروایا، سامنے والا مر گیا، تو اب آپ کہتے ہیں اس کے جادو سے مر گیا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جادو سے نہیں مرا۔ مثال کے طور پہ اس نے جادو کروایا کہ 3 مہینے کے اندر اندر یہ مر جائے، اور اللہ کا فیصلہ بھی یہ تھا کہ یہ 3 مہینے کے اندر ہی مرے گا، تو یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ خداوندی اور آپ کا کروایا ہوا جادو یہ موافق ہو جاتے ہیں اور وہ شخص مر گیا۔ ورنہ آپ لاکھ جادو کرواتے رہے، اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ 1 سال بعد مرے گا، اور آپ جادو کروا رہے ہیں کہ اس مہینے اگلے مہینے مر جائے، نہیں مر سکتا۔ ایڑی چوٹی کا آپ زور لگا دیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جادو ایسا پیدا ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دے؟ لہذا جادو کے ذریعے قتل ناممکن ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو احسن کر سکتے ہیں کہ بالفرض اگر 3 مہینے بعد کسی شخص نے مرنا ہے، اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہوا ہے، اب اس نے جادو کروایا، تو ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ اس کو اللہ نے مارا، تو پھر جادوگر کی یا جادو کروانے والے کی گرفت کیوں ہوگی؟ وہ اس لیے ہوگی کہ انہیں ایک مسلمان کو تکلیف اور اذیت پہنچانا منع کیا گیا تھا، انہوں نے چونکہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے قابل گرفت ہوں گے۔ اس لیے نہیں ہوں گے کہ تم نے جادو سے کیوں اس کو مار دیا،
مارا تو اللہ نے ہے، موت تو اللہ نے مقرر فرمائی، لیکن چونکہ آپ نے غلط کام کیا، ایک مسلمان پر وار کیا، اس کو ذہنی اذیت میں مبتلا کیا اور اس کے خلاف آپ نے کارروائی کی اور ان تمام چیزوں سے آپ کو منع کیا گیا تھا، اس لیے اس میں گرفت کے پہلو نکل آتے ہیں۔ لہذا جادو سے تو ہمیشہ بچیں۔ اگر سابقہ زندگی میں خدا نخواستہ آپ نے کسی کے بہکائے میں آ کر جادو کروائے تھے اور خصوصاً غیر مسلم سے کروا لیے تھے، بعض ایسے اعتقاد کمزور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی باتوں پہ کوئی اعتماد نہیں ہوتا، غیر مسلم کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور بولتے ہیں جی غیر مسلم وہ بڑا ماہر ہے، وہ کر دے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کے نزدیک ایمان زیادہ قیمتی ہے یا اپنے بچے کی صحت زیادہ قیمتی ہے کہ اس کی صحت کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگانے کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں اور کیا کنفرم کہ وہ صحت حاصل ہو جائے گی، اور ہوگی بھی تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اسے کافر نے اس کو بچے کو صحت دی ہے یا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، کافر کسی کو صحت نہیں دے سکتا، تو پھر اسی کی بارگاہ میں کیوں نہ رجوع کیا جائے؟ ہاں، اسباب اور تدابیر اختیار کرنے میں حرج نہیں، لیکن جائز اور حلال، لیکن اس میں بھی اعتقاد ہونا چاہیے کہ اصل فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، معاملات اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی بیمار کرنے والا ہے، یہ عقیدہ بالکل درست رکھنا ہوگا۔ لہٰذا اگر کسی نے سابقہ زندگی میں جادو کروایا ہو تو فوراً سے پیشتر توبہ کر لیں، اگر کروا چکے ہیں اس سلسلے کو ختم کروائیے فوراً سے پیشتر، اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ورنہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے باتیں بیان کی، پورا قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے بیان ہوا، اس میں جتنی خطائیں رہ گئی ہوں بتقاضۂ بشریت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے، ہمارے ڈائریکٹر صاحب اسماعیل جلالی صاحب کے لیے، دیگر رفقاء کے لیے، کیمرہ مین جتنے ہمارے ساتھ رہے اور کنٹرول روم میں ہمارے ساتھ رہے اور جتنے دیکھنے والے خواتین و حضرات رہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے باعث بلندی درجات اور میدان محشر میں ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔